قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 19 جس کا عنوان ہے ما بعد جدید ادب۔ بادلیئر نے 1862 میں ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا جدید زندگی کے مصور۔ اس مضمون میں اس نے کہا تھا کہ جدیدیت کا آدھا حصہ وقتی، ناپائیدار اور بہت تیزی سے گزر جانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا آدھا حصہ غیر متغیر رہتا ہے اور اپنے اندر ابدیت سموئے رکھتا ہے۔ متضاد عناصر کے بارے میں جدیدیت کا سفر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان یعنی ابدیت اور وقتی عناصر کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے جدیدیت کی تشریحیں مختلف انداز سے کی گئی ہیں، جدیدیت کے متضاد بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ بتانا واقعی بہت مشکل ہے کہ جدید زندگی اتنی تغیر پذیر کیوں ہے، جدید زندگی میں اتنی تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں۔ بہرحال جدید عہد کے اس تغیر پذیر مزاج سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 1982 میں برمن نے لکھا تھا کہ آج جو ہمارے تجربات ہماری زندگی کے امکانات اور خطروں کے بارے میں ہیں، ان میں ساری دنیا کے مرد اور عورتیں برابر کی شریک ہیں۔ آج جو ہمارے خطرات اور امکانات کا مشترک تجربہ ہے، برمن اسی کو جدیدیت سمجھتا ہے۔ جدیدیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پاتے ہیں جس میں مہم جوئی، اقتدار کی خواہش، مسرت کا حصول اور اپنی قلب ماہیت کا احساس شامل رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرے کا یہ احساس بھی رہتا ہے کہ ہر وہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہے تباہ ہو جائے گی، اور ہر وہ چیز جس سے ہمارا وجود عبارت ہے زوال کا شکار ہو جائے گی۔ جدید عہد اور جدید ماحول کے یہ احساسات مذہبی، طبقاتی اور قومی حد بندیوں سے بلند ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت ساری دنیا کو ایک دوسرے سے قریب کر دیتی ہے۔ دنیا کا اتحاد ایک قول محال کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس میں اتحاد کے علاوہ عدم اتحاد کا احساس بھی موجود رہتا ہے۔ اس طرح دنیا انتشار اور تجدید کے بھور میں پھنسی رہتی ہے، اور جدوجہد کے ساتھ ساتھ لوگ ابہام اور کرب کے احساس سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ جدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایسی کائنات کا حصہ ہے جہاں ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز بہت جلد پھسل کر غائب ہو جائے گی۔ جدید عہد میں تمام بڑے فنکاروں اور مصوروں کے یہاں کثریت، فنا پذیری اور تبدیلیوں کا احساس ملتا ہے۔ مثلاً گوئٹے، کارل مارکس، بادلیئر، ڈوستویوسکی کے یہاں صورتحال کے عارضی ہونے کا احساس رہتا ہے، لیکن ان مفکروں کے یہاں جدید عہد کا سب سے نمایاں احساس خود جدیدیت کے عدم تحفظ کا احساس ہے۔ جدید عہد میں لامحدود اختراع پسندی اور ہر شعبے کے آزاد اور خود مختار ہو جانے کی کوشش برابر جاری رہتی ہے۔ نہ صرف کلچر کے خالق بلکہ اس کے تجزیہ نگار اور نقاد بھی کثریت کا شکار رہتے ہیں۔ جدیدیت میں خود اپنے ماضی کا کوئی احترام نہیں ہوتا، اور جدید عہد سے پہلے کی زندگی کا تو خیر احترام ہوتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخی تسلسل کے احساس کا باقی رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تبدیلیوں کے اس تیز بہاؤ کے اندر سے تاریخ کے احساس کو دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جدیدیت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جدیدیت نہ صرف ماضی سے اپنے تمام رشتوں کو منقطع کر لیتی ہے، بلکہ اپنے اندر کثریت، فریگمنٹیشن، تبدیلی اور ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ رکھتی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ خود جدیدیت کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جدیدیت میں آواگار تحریکوں کا رول سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تسلسل کے احساس کو ہر روز بدلتی ہوئی حقیقتیں قائم نہیں رہنے دیتی۔ تبدیلیوں کے اس بہاؤ میں یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو غیر تغیر پذیر اور ابدی ہوتے ہیں۔ جدیدیت کے احساس میں ہر آج کا دن گزرے ہوئے کل کی تردید کرتا رہتا ہے۔ ہیبرماس کا خیال ہے کہ جدیدیت کا ادراک 18ویں صدی سے ہوا، اس وقت سے جب روشن خیال مفکرین آفاقی اور اخلاقی قدروں اور قانون کا چرچا کرنے لگے، اور یہ بتانے لگے کہ آرٹ خود مختار ہوتا ہے اور صرف اپنے ہی قوانین کا تابع ہوتا ہے۔ روشن خیال مفکرین کا بنیادی احساس یہ تھا
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انسان کو انگنت زنجیروں سے نجات مل جائے گی۔ یہ روشن خیال مفکر مشہور شاعر الیگزینڈر پوپ کے اس خیال کو درست سمجھتے تھے کہ انسانوں کا مطالعے کا مناسب ترین موضوع خود انسان ہے۔ روشن خیال مفکر مساوات، آزادی اور انسانی ذہانت میں یقین ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان مفکروں کا خیال تھا کہ فنون لطیفہ اور سائنس نہ صرف نیچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ کائنات اور خود اپنی ذات کی تفہیم بھی انہی کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ روشن خیال مفکر اداروں سے بھی انصاف اور انسان کی خوشحالی اور مسرت کی توقع رکھتے تھے، لیکن 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگوں اور ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی تباہکاریوں نے ان ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہٹلر اور اساتیلین کا جو ظہور جرمنی اور روس میں ہوا، اس سے ثابت ہو گیا کہ روشن خیال مفکرین کی ساری کوشش دراصل غیر ملکوں پر قبضہ جمانے اور تسلط قائم رکھنے کی کوشش تھی۔ فطرت کو اپنے تابع رکھنے کا خواب دراصل دوسرے انسانوں پر تسلط جمانے کا خواب تھا۔ گویا انسان نے فطرت کو تاریخ کرنے کے بجائے دوسرے انسان کو فتح کرنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یوں جدید زندگی کی بیرونی سطح پر تو علم اور سائنس کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کے نیچے ایسی قوتیں کار فرما رہیں جو انتہائی بے رحمی سے عبارت تھی۔ اس صورتحال میں انسانی حقوق کا خیال اور اخلاق سب بے معنی ہو کر رہ گئے۔ مابعد جدیدیت دراصل جدیدیت کے بعد آنے والے فکری اور فنی رویوں سے عبارت ہے۔ مابعد جدیدیت کسی خاص نقطے پر مرتکز نہیں ہے، بلکہ جدیدیت ساری بندشوں کو توڑ کر فنکار کو تخلیقی اظہار کی پوری آزادی عطا کرتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں مابعد جدیدیت کا جس طرح اظہار ہوا ہے، اس میں بین المتنیت یعنی ایک متن سے دوسرے متن کی تخلیق کو تنقید میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پوسٹ ماڈرن تنقید میں معنویت کو مرکزیت کا مسئلہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ تہذیبی اور دوسرے حوالوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب تنقید کسی متن کا واحد مطلب بیان نہیں کرتی، بلکہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متن دراصل حوالوں کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے۔ یعنی متن کے سلسلے میں اب صرف نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ متنی حوالوں کے ماخذ کا پتہ چلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متن کی شرح مکمل ہو گئی۔ جوناتھن رابن نے اپنی کتاب سافٹ سٹی میں 1970 کے لندن کا حال تفسیری طور پر لکھا ہے۔ یہ کتاب 4 سال بعد 1974 میں شائع ہوئی۔ اس میں شہری زندگی کا اس وقت کا پس منظر دکھایا گیا ہے جب مابعد جدیدیت سامنے آ رہی تھی۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ رویہ جدیدیت کے خلاف ہے، لیکن بہت جلد مابعد جدیدیت کے اپنے فکری رویے اور اس کی اپنی جمالیات نمایاں ہو گئی۔ شہروں کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں رابن نے عقلیت کو بنیادی حقیقت ماننے سے انکار کر دیا، یعنی شہروں کے سلسلے میں اس نے کسی عقلی منصوبہ بندی کو کارفرما تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ شہر مختلف اسالیب کا انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں، جس میں مختلف اسالیب اور اقدار کا توازن ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان میں اسالیب اور اقدار کی ہم آہنگی انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب شہر تھیٹر کی طرح بنتا جا رہا ہے، جس میں اسٹیج پر اسٹیج اور منظر پر منظر بدل رہے ہیں اور افراد کو اپنے مزاج اور حوصلے کے مطابق رول ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ ایک ہی زندگی میں افراد مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ رابن کہتا ہے کہ اب شہر ایک انسائکلوپیڈیا بن گئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے موضوعات پر لکھی ہوئی تحریریں تو ملتی ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا۔ رابن کی یہ کتاب دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ مابعد جدیدیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کتاب 1974 میں شائع ہوئی تھی، یعنی مابعد جدیدیت کے ظہور کو ابھی 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے سنڈی شرمن کی فوٹوگرافز کی نمائش ہوئی تھی، جس میں اس نے اپنی تہی تصویریں اس انداز میں پیش کی تھیں کہ وہ مختلف خواتین کی تصویریں معلوم ہوتی تھیں۔ سنڈی شرمین بھی مابعد جدیدیت کا ایک نمایاں کردار تھی۔ رابن نے اس تبدیلی کا بھی ذکر کیا ہے جو پیرس یا نیو یارک کے آرٹ مارکیٹ میں آ رہی تھی۔
وہ سمجھتا ہے کہ جو انٹیلیکچوئل فیشن بدل رہے تھے، خاص طور پر مابعد جدیدیت کا جو ظہور ہو رہا تھا، اس کا تعلق پیرس اور نیو یارک کے آرٹ مارکیٹ سے ہے، کیونکہ مابعد جدیدیت کا تصور انہی مراکز سے ابھرا ہے۔ مابعد جدیدیت کا تصور یوں تو بہت واضح نہیں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جدیدیت سے آگے چلنے کا نام ہی مابعد جدیدیت ہے۔ ٹیری ایگلٹن نے لکھا ہے کہ کلچرل روایت کے سلسلے میں مابعد جدیدیت کا رویہ یہ ہے کہ مابعد جدیدیت مخلوط اسالیب میں یقین رکھتی ہے اور اس کی گہرائی کی کمی تمام مابعد الطبیعاتی سنجیدگیوں کو تہس نہس کر دیتی ہے اور شدید وحشیانہ اور صدمہ پہنچانے والی جمالیات سے کام لیتی ہے۔ جدیدیت آفاقیت، عقلیت پسندی اور ٹیکنوکریسی میں یقین رکھتی ہے، سماجی تنظیموں کے آئیڈیل کی عقلی منصوبہ بندی اور مطلق سچائیوں میں یقین رکھتی ہے، گویا علم اور فنی تخلیقات کے معیارات میں یقین رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مابعد جدیدیت مختلف عناصر میں یقین رکھتی ہے اور جدیدیت کے یکساں اور بیزار کن تصورات سے تنگ آ چکی ہے۔ مابعد جدیدیت کسری حقیقتوں یعنی فریمیگنشن میں یقین رکھتی ہے اور عدم تعین میں یقین اس کے بنیادی تصورات میں شامل ہے۔ فوکو تاریخ کے عدم تسلسل میں یقین رکھتا ہے۔ ٹیری ایگلٹن کہتا ہے کہ مابعد جدیدیت اس قسم کے تمام مظاہرے سے گریزہ رہتی ہے جن پر جدیدیت کو کامل یقین تھا۔ مثلا مابعد جدیدیت اس مہا بیانیہ میٹا نیریشن کو رد کر دیتی ہے جس کا اطلاق پہلے ان تعبیروں پر کیا جاتا تھا جن کا تعلق سائری کائناتی حقیقتوں سے تھا۔ چنانچہ ٹیری ایگلٹن کا خیال ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم اس قسم کے ہر اس مہا بیانیہ میٹا نیریشن کی موت کا اعلان ہے جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آفاقی طور پر انسانی تاریخ کا التباس پیدا کرے۔ ہم اب جدیدیت کے بھیانہ خواب سے بیدار ہو رہے ہیں اور اب مابعد جدید عہد کی تکثیریت یعنی معاشرے میں مختلف لسانی، معاشرتی اور ثقافتی مفادات کا موجود ہونا اور ان کے آپس میں مل کر ترقی کرنے کا عہد شروع ہو چکا ہے۔ اب اس عہد میں سائنس اور فلسفے کو اپنے شاندار مابعد الطبیعاتی دعووں سے گریز کرنا چاہیے اور انکسار اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک مختلف قسم کا بیانیہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔